جو راہ پر علی کے نہیں چلتے وہ شیعہ نہیں ہیں، چاہے وہ کسی کے گھر میں پیدا ہو جائے، لیکن جو چلتے ہیں وہ بھی چاہے کسی مسلک میں پیدا ہو جائیں وہ شیعہ ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون چلتا ہے اور کون نہیں چلتا ہے، اس پر توجہ کرنی ہے۔ نون سے آگے بات ہم آج کرنے لگے ہیں، وہ کیا ہے؟ سورہ والقلم عجیب و غریب سورہ ہے۔ اللہ نے پہلے ہی کچھ گستاخوں کو منہ توڑ جواب قرآن میں سورہ والقلم کے اندر دے دیا۔ آج ہم حضور کی بھی بات کرنے جا رہے ہیں۔ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ حضور کو ہم علی کی زبانی سمجھنا چاہتے ہیں، اور یہ مسلم بات ہے۔ اگر ہم اپنی طرف سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں صرف کملی میں، زلفوں میں، گلیوں میں ہی گم ہونا پڑے گا۔ اگر ہم ان ظاہری چیزوں سے نکلیں گے، حقیقت محمدی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو اس میں آپ کو اسی کا سہارا لینا پڑے گا کہ جو محمد کے نور سے واقف ہے، محمد کی حقیقت سے واقف ہے۔ اور وہ کون ہے؟ یا محمد کا بنانے والا، بھیجنے والا خدا ہے، یا محمد کی تصدیق کرنے والا علی ہے۔ علی کا چاہنے والا یہاں ہر کام ملتا ہے، ہمیں اس واسطے اس شہر میں آرام ملتا ہے۔ ارے آؤ ساغر لیے میں خانے خون میں جھجک کے سی، ہاتھوں میں کشوں میں بانی اسلام ملتا ہے۔ توجہ کیجئے، توجہ کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یا مولا کائنات نے جو حضور کی تعریف کی ہے وہ کیا ہے؟ ہم کریں گے، یقیناً خطا کار ہیں، خطا کریں گے۔ انہی سے پوچھتے ہیں کہ حضور کیا ہے؟ وہ کائنات کا سرکار، سردار، سرور کیا ہے؟ وہ زمین و زمان کا مختار کیا ہے؟ وہ شاہکار کردگار کیا ہے؟ اسی سے پوچھتے ہیں نا۔ قرآن خطاب ہے، مخاطب کون؟ خدا ہے۔ مخاطب کون؟ حبیب خدا ہے۔ توجہ کیجئے میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ مخاطب کہتے ہیں اس کو کہ جو خطاب کرے، اور جس چیز کا خطاب کرے اسے خطاب ہی کہتے ہیں، اور جس سے خطاب کرے اسے مخاطب کہتے ہیں۔ زیر و زبر کا فرق ہے۔ زیر و مخاطب کون؟ اللہ سبحانہ تعالی۔ خطاب کیا ہے؟ قرآن مجید، کلام اللہ الحمید۔ مخاطب کون ہے؟ حبیب خدا۔ ایک خطاب، مخاطب اور مخاطب کا کامن نام ہے، اس نام کو کہتے ہیں کریم۔ اللہ بھی کریم، قرآن بھی کریم، لکھا ہوا ہے القرآن الکریم اتفاق سے۔ قرآن بھی کریم، اور جو مخاطب ہے وہ بھی نبی الکریم۔ اب ان تینوں مجموعے کا جو وارث ہو اس کو بھی کریم ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بیچارے بعض بھائی بھی کہتے ہیں کہ آپ فلاں کو بھی مشکل کشا کہتے ہیں، فلاں کو بھی کہتے ہیں مشکل کشا، جبکہ اللہ کے یہ نام ہے، تو اللہ کا نام مشکل کشا سے زیادہ کریم مشہور ہے۔
جب اس نام میں شرکت قرآن کی بھی ہے اور نبی کریم کی بھی ہے تو معلوم ہوا کہ صرف چند نام ہے جو اس کے ذاتی ہیں، باقی ناموں میں وہ خود شامل کر لیتا ہے۔ اب میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ توجہ ہے نا؟ اب ذرا دیکھیے، قرآن مجید خطاب ہے اللہ کا، مخاطب ہے نبی کریم، مخاطب نے ادب کس طرح مخاطب کا رکھا ہے۔ مخاطب نے مخاطب کا ادب اس قدر رکھا ہے کہ سارا قرآن اسی سے خطاب ہو رہا ہے، لیکن کہیں پر خطاب میں اس کا نام نہیں لیا جا رہا ہے۔ پورے اس قرآن میں کہیں ایک جگہ پہ دکھا دو اے محمد، نہیں۔ اللہ نے نام کو بھی اس قدر ادب اور احترام کے ساتھ صیغہ راز میں رکھا۔ نام لینا بھی اللہ نے اپنے اس مخاطب کی شان کے مطابق نہیں جانا، بلکہ جب بھی خطاب کیا یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، کبھی بشیر کہتا ہے، کبھی نذیر کہتا ہے، کبھی سراج منیر کہتا ہے، کبھی رحمت للعالمین کہتا ہے، کبھی رحیم کہتا ہے، کبھی رؤوف کہتا ہے، کبھی نور کہتا ہے تو کبھی بشر کہتا ہے۔ مسلمان نے نور کے خطاب کو چھوڑ دیا، بشر کے خطاب کو اپنا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اب آپ سوچئے کہ پورے قرآن مجید میں کہیں اللہ نے محمد کہہ کے نام نہیں لیا، اور ہمارے بعض معذرت کے ساتھ شاعر اور کچھ ذاکر ایسے ہیں کہ نام ایسے لیتے جیسے ان کا کوئی دوست ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی رشتہ دار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نام نہیں لیا، اس قدر ناز اٹھائے اپنے مخاطب کے اور اپنے حبیب کے کہ جب بھی نام لیا کچھ جگہوں پر تو انہی حروف مقطعات کا سہارا لے کر پیار کی اللہ نے انتہا کر دی۔ پیار کی انتہا کیسے کی؟ فرمایا طٰہٰ، قربان جاؤں اس کلام پر۔ کبھی کہتا ہے یاسین والقرآن الکریم، اپنے حبیب سے خطاب کرتا ہے یاسین۔ انداز دیکھیے، اللہ کے دیگر انبیاء کا اللہ نے نام لے کر خطاب کیا، اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، بار بار نام لیا، اپنے حبیب کا نام نہیں لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبیوں کا سرداج ہے، یہ نبیوں کا سید و سالار ہے، یہ امام الانبیاء والمرسلین ہے، یہ وہ نور ہے کہ جس کے پسینے کے قطرے اگر نکل آئے تو ہر قطرے کو نبی بنا دے گا۔ یہ وہ عظیم ہے، وہ عظیم ہستی ہے۔ اب ذرا آئیے، نام نہیں لیا لیکن نام ایسا رکھا کہ کائنات میں اس ہستی کے نام سے پہلے کسی کی زبان پر وہ نام آیا ہی نہیں تھا۔ گویا اللہ نے زبانوں کو، دماغوں کو، دلوں کو، ذہنوں کو پکڑ کے جکڑ کے رکھا تھا کہ تم چاہے کتنی ہی اچھی عربی بول لو، وہ نام تمہاری زبان پر آنے نہیں دوں گا۔ کسی بچے کا نام اس عظیم ہستی سے پہلے نہیں ہوگا۔ وہ راز،
وہ نام اس قدر محفوظ رکھا، اور وہ کتنا عظیم نام ہے۔ علی فرماتے ہیں، پوری توجہ سے فرمائے سنیے گا، میں نے کل وعدہ کیا تھا نا، اس وعدے کو ساتھ ساتھ نبھاتا ہوا چلا جا رہا ہوں کہ مولا کائنات نے اپنے آقا کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ما نسما، پوری توجہ سنیے گا، ابرأ محمد خیر، کائنات میں اللہ نے محمد سے بہتر نام پیدا ہی نہیں کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ کسی نے پوچھا کہ علی آپ یہ کیا دعویٰ فرما رہے ہیں؟ کہا میں بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرتا ہوں۔ سنو دلیل کیا ہے۔ عربی زبان میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے کسے ہیں؟ قرآن نے تعلیم دی تو ہم اس قابل ہوئے کہ اللہ کی حمد کرے نا۔ کوئی بندوں میں سے ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ خود سے اللہ کی تعریف کر نہیں سکتے۔ جو نہیں پہچانتا وہ کیا تعریف کرے گا؟ تعریف تو اس کی ہوتی ہے جس کو پہچانا جائے۔ جب کوئی نہیں پہچانتا تو خود اس کو اپنی تعریف کروانی پڑتی ہے نا۔ اسی لیے جب کوئی عام آدمی بھی ملتا ہے نا تو اس کو جب آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ چاہے کتنے ہی مؤدب اور محترم اس کو جانے، پوچھ لیتے ہیں آپ کی تعریف، یعنی میں آپ چونکہ آپ کو نہیں جانتا ہوں، آپ خود اپنی تعریف فرمائیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اپنے تعارف کراتا ہے۔ آپ کی تعریف تو آپ پوچھ رہے ہیں، وہ بتاتا ہے۔ اللہ نے خود بتایا اس لیے کہ بندوں کو نہیں معلوم تھا۔ کیا بتایا؟ قرآن مجید کا پہلا سورہ، سورہ فاتحۃ الکتاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد رب العالمین۔ تمام تعریفیں مخصوص ہیں، خاص ہیں، صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے جو عالمین کا۔ تمام تعریفیں، آپ پہاڑ کی تعریف کریں، کسی کی خوبصورتی کی تعریف کریں، کسی کی خطابت کی تعریف کریں، کسی کے حسن کی تعریف کریں، کسی کے ہنر کی تعریف کریں، کسی کے کمال کی تعریف کریں، یہ تمام تعریفیں حقیقت میں کس کی تعریف ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں جتنی خوبیاں ہیں کس نے بنائی ہے؟ میرے ساتھ چلیے، کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ تو ہر تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے۔ تو اللہ تمام تعریفوں کا مرکز، نہیں سمجھ رہے؟ تمام تعریفوں کا مرکز۔ قرآن کہتا ہے الحمدو، یعنی تمام تعریفیں مخصوص ہے للہ رب العالمین۔ تو اللہ کے ولی علی نے ہمیں بتایا، ورنہ ملا سے پوچھتے تو نبی کی کوئی اور تعریف کر کے بتاتا۔ پروردگار تو نے نام محمد رکھا، اس محمد میں راز کیا ہے؟ کہ علی سے پوچھو۔ علی نے ہمیں بتایا کہ سنو، کائنات کی تمام تعریفیں مخصوص ہے اللہ کے لیے، اور جو اللہ تمام تعریفوں کا مرکز ہے وہ جس کی تعریف کرے اسے محمد کہے۔ تمام تعریفوں کا جو مخصوص مرکز ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ جس کی تعریف کرے اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ بات جہاں سے بھی آپ سنیں نا، یقین کر لیں کہ وہ یا تو کسی مجلس میں گیا تھا، یا اس نے کتابوں میں نہج البلاغہ میں مولا علی کی اس بات کو پڑھا تھا۔ اور اگر جہاں سے سیکھا ہے اس کا نام چھپا کے بتا رہا ہے تو پھر تعریف کا حق ادا نہیں کر رہا، خیانت کر رہا ہے، کیونکہ یہ علی ہی بتا سکتے تھے، کوئی اور نہیں بتا سکتے۔ اب دیکھیے
جنہوں نے علی سے نہیں پوچھا نبی